मैं ऐसे वालिदैन की बेटी थी जिनकी शराफत की लोग मिसालें दिया करते थे। वालिद तहज्जुद गुज़ार और अम्मी 5 वक्त की नमाज़ी थी। हमारे घर का माहौल बेहद पाकीज़ा था। बड़ी बहन को वालिद ने घर पर खुद पढ़ाया। आपी ने बतौर प्राइवेट तालबा मैट्रिक का इम्तिहान दिया। रिजल्ट आते ही उनकी शादी कर दी गई। भाई स्कूल जाता तो मैं उसे हसरत से देखती थी। जी चाहता कि मैं भी स्कूल जाऊं। वालिद ने इजाज़त ना दी। बोले तुम्हारी बहन को भी मैंने खुद पढ़ाया था। मैट्रिक पास कर लिया उसने। आगे उसके खामद की मर्जी कॉलेज में पढ़ाए या ना पढ़ाए। तुम्हें शौक है तो मुझसे पढ़ लो। बाजी का ज़हन बहुत तेज़ था। वो अब्बा जी के थोड़े पढ़ाई को जल्द समझ लिया करती थी, लेकिन मैं इतनी तेज़ ना थी। चंद दिन अब्बू से पढ़ा, वो रोज़ सबक देते। दूसरे दिन सुनते तो याद ना होता। डांट पड़ती जिससे मैं बददिल हो जाती। अम्मी ने ये सूरत हाल तो देखी तो कहा, राबिया के अब्बू ये तुमसे नहीं पढ़ सकेगी, इसके लिए किसी उस्तानी का घर पर इंतज़ाम कर दो। पहले वो राज़ी ना हुए, फिर इस शर्त पर हामी भर ली कि उस्तानी ऐसी होनी चाहिए जो कुरान पाक भी पढ़ा सके, दीन और दुनिया दोनों की तालीम दे सके, तभी ट्यूशन पर रखूँगा। अब ऐसी उस्तानी की तलाश शुरू हो गई। बड़ी तग-व-दूद के बाद अम्मी की एक जानने वाली के दोस्त से एक मैट्रिक पास लड़की मिल गई जो कॉलेज में पढ़ रही थी और ज़रूरतमंद थी। उसे अपनी तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए रकम की ज़रूरत थी। शाम को 5 बजे से 6 बजे तक वो मुझे घर पर ट्यूशन देने आने लगी। उस्तानी मोमिना को आए 4 माह हुए थे कि एक रोज़ वालिद साहब ने उसे लारी अड्डे पर किसी लड़के के साथ खड़ा देख लिया। वो ड्राइवर के पास गए और पूछा, क्या तुम इन दोनों को जानते हो? हाँ, क्यों नहीं, ये अक्सर यहाँ आते हैं। लारी में बैठकर अगले स्टॉप पर उतर जाते हैं। वहाँ सामने कैफ़े हैं, ये वहाँ बैठकर गपशप करते हैं, चाय पीते हैं और दूसरी लारी जो यहाँ आ रही होती है उस पर सवार होकर वापस आ जाते हैं। छोटे इलाके में ऐसे मामलात छुपते नहीं। वालिद साहब ने मज़ीद तफ्तीश की। जब ड्राइवर के बयान की तस्दीक हो गई तो उन्होंने उस्तानी मोमिना को हटा दिया। वालिदा को भी खूब बुरा भला कहा कि बेवकूफ़ औरत, जो टीचर खुद मर्ज़ इश्क में गिरफ़्तार हो, वो मेरी बच्ची को क्या पढ़ाएगी। किसी रोज़ उसे भी इसी मुझे मर्ज़ की लज़्ज़त से आशना न कर दे। आइंदा उस लड़की ने हमारे घर में कदम भी रखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मेरी बदकिस्मती के मोमिना का राज वालिद पर खुल गया और मुझ पर तालीम का दर बंद हो गया। हमारे इलाके में ट्यूशन सेंटर ना थे। होते भी तो जो बाप अपनी बेटी को स्कूल भेजने का रवादार ना था, वो ऐसे उसे एकेडमी पढ़ने क्यों भेजता। उस्तानी क्या गई, मैं मुरझा कर रह गई। भाई जान को मेरे दिली कैफियत का अंदाज़ा था। वो मेरे दुख को पूरी तरह महसूस कर रहे थे। उनके एक क्लास फेलो के मामू ट्यूशन पढ़ाते थे, वो कारी भी थे। वालिद साहब से दस्त बस्ता अर्ज़ की कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं राबिया के लिए एक अच्छे उस्ताद का इंतज़ाम कर दूँ। वो उम्र रसीदा हैं, मेरे दोस्त के मामू हैं, बहुत से घरों में जाकर लड़कियों को ट्यूशन देते हैं। वालिद बोले, उस्तानी ने औरत होकर क्या गुल खिलाया, अब मर्द की कसर रह गई है। मेरे और दोस्तों की बहनें भी इनसे ट्यूशन पढ़ती हैं। आप भरोसा रखिए, दुनिया में सभी आदमी बुरे नहीं होते। गर्ज काफ़ी सर खपाई के बाद भाई अकबर ने वालिद साहब को मेरे लिए इस उम्र रसीदा ट्यूटर के लिए राज़ी कर लिया, जिसकी ज़मानत उनके दोस्त के वालिद ने अब्बू को दी। वो वाकई शरीफ और मोहतरम थे। सारे इलाके में उनकी इज्जत थी। उन साहब का नाम कमाल दीन था। कमाल दीन मुझे रोज़ पढ़ाने लगे। बहुत मेहनत और जान फशानी से पढ़ाते तो मैं भी तवज्जो और लगन से पढ़ती। एक साल में उन्होंने मुझे 2 जमातें पढ़ा दीं। मैं फिर तीसरी से 5वीं के नसाब में आ गई। 5वीं में बोर्ड के इम्तिहान में फ़र्स्ट पोजीशन लाई तो सब तरफ से वाह वाह होने लगी। वालिद साहब का भी दिल बढ़ा और कमाल दीन उस्ताद से मुतमईन हो गए। हमारे घर में उनकी इज़्ज़त मज़ीद बढ़ गई। स्कूल के नसाब के साथ वो मुझे दीनी तालीम भी दे रहे थे। इस बात पर अब्बा जान बहुत खुश थे। मैं 7 साल की उम्र में उनसे पढ़ने बैठी और 6 साल पढ़ा। एक रोज़ भी उन्होंने नागा ना किया सिवाय जुम्मा के, और हमेशा तवज्जो से पढ़ाया। अब्बू से दोस्ती हो गई तो वो हमारे घर के फ़र्द जैसे हो गए। इसरार करके वालिदैन को खाना खिलाते और चाय पिलवाते। जब मुझे पढ़ा चुकते तो थोड़ी देर वालिद से गपशप करते और मेरी पढ़ाई की तारीफ़ करते। सच बात यह है कि मेरी याददाश्त कुछ अच्छी ना थी। पढ़ा हुआ बार बार भूल जाती। ये उस्ताद साहब की हिम्मत थी जो पढ़ाई के लिए मेरा जहन बनाया और जहन के दरीचे खोले। मैं रग़बत के साथ उनका पढ़ाया हुआ सबक याद करती थी। अब मैं काफ़ी बड़ी हो गई थी और बुर्का ओढ़ने लगी थी, मगर उस्ताद साहब से मैंने पर्दा ना किया। अब मैं उनको उस्ताद साहब के बजाय चचा जान कहती थी। मेरे तमाम घर वालों को उन पर एतबार था। घर में किसी को ये ख्याल ना आया कि अब राबिया बड़ी हो गई है
اور استاد صاحب لاکھ اچھے انسان سہی ہیں تو نامحرم۔ پہلے کی طرح میں اب بھی اکیلے کمرے میں ان کے ساتھ پڑھنے بیٹھی تھی اور اس معمول میں کوئی فرق نہ آیا کہ وہ جتنی دیر چاہتے مجھے پڑھاتے رہتے۔ اس تنہائی نے اپنا کام کر دکھایا۔ استاد صاحب کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو گئی اور ایک دن وہ مجھ پر اپنی محبت کا اظہار کر بیٹھے۔ مجھے ان سے ایسی امید نہ تھی، گھبرا گئی۔ میں ان کی ایسی عزت کرتی تھی جیسے لڑکیاں اپنے بزرگوں کی کرتی ہیں، بھلا میں ان کے بارے میں ایسے کیسے سوچ سکتی تھی؟ استاد صاحب کے اظہار محبت سے میرا دل ان سے برا ہو گیا۔ ارادہ کر لیا کہ اب ان سے پڑھنا ترک کر دوں گی۔ میں نے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ گھر والے لعنت ملامت کرنے لگے کہ جب منزل قریب آ گئی ہے، میٹرک کی تیاری کرنی ہے تو اب پڑھنے سے جی چرا رہی ہے۔ اب 1 سال باقی رہ گیا ہے میٹرک تک پہنچنے میں۔ استاد صاحب آتے میں ادھر ادھر ہو جاتی، ان کے پاس پڑھنے نہ جاتی۔ والد اور بھائی ڈانٹتے، یہ کیا تماشا ہے؟ امی ہر وقت برا بھلا کہتی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آخر کیوں پڑھائی سے دل اٹھا لیا ہے؟ میں ان کو وجہ نہ بتاتی، بس یہی کہتی کہ مجھے اب پڑھائی مشکل لگتی ہے۔ میٹرک نہیں کر سکتی، اتنی پڑھائی میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ استاد صاحب بھی پریشان تھے، سمجھ گئے کہ انہوں نے اظہار محبت کر کے کتنی بڑی غلطی کر ڈالی ہے۔ وہ مقررہ وقت پر آ جاتے، دیر تک بیٹھک میں بیٹھے رہتے اور میں جانے کا نام نہ لیتی۔ جانتے تھے کہ مجھے میٹرک کرنے اور کالج میں داخلے کا کتنا شوق ہے۔ انہوں نے ابا جان کو بھی اس امر کے لیے راضی کر لیا تھا کہ اگر رابعہ نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تو اسے کالج میں داخلہ دلوائے گا۔ ایسی ہونہار بچی پر علم کے در بند کرنا ظلم ہوگا۔ ان کی کوششیں بار آور نہ ہوئیں۔ میں نے ان سے پڑھ کر نہ دیا، پڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے روزانہ آنا موقوف کر دیا۔ اب وہ کبھی کبھی والد سے ملنے آتے تھے اور باہر سے ہی مل کر چلے جاتے تھے۔ بھائی جان BA کے پرچے دے چکے تھے۔ انہوں نے مجھے قائل کیا کہ وہ خود پڑھائیں گے اور تمہیں میٹرک کا امتحان دینا ہوگا۔ اپنے بھائی سے پڑھنے پر مجھے کیا اعتراض تھا؟ خوش خوش بھائی جان سے پڑھتی اور یوں انہوں نے تیاری مکمل قرار دی تو میں نے امتحان دے دیا، اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کر لیا۔ بے شک اس میں استاد کمال الدین کی بہت محنت شامل تھی، لیکن ان کی ایک غلطی نے یہ اعزاز ان سے چھین لیا کہ وہ ایک اچھے استاد اور قابل بھروسہ انسان ہیں۔ کالج میں داخلے شروع ہو گئے، والد صاحب بیمار پڑ گئے، بھائی نے وعدہ پورا کیا اور مجھے گرلز کالج میں داخلہ کرا دیا۔ یہاں بھی محنت اور لگن سے تعلیم جاری رکھی کیونکہ کالج میں پڑھنا میرا خواب تھا۔ ایک روز کالج سے گھر لوٹ رہی تھی کہ کسی کو اپنے تعاقب کرتے پایا، مڑ کر دیکھا، حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ میرے وہی استاد محترم تھے جنہوں نے مجھے تقریباً 8 سال پڑھایا تھا اور آخر میں اپنے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا۔ انہیں دیکھ کر کچھ دیر کو وحشت زدہ تو ہوئی، پھر اعتماد بحال کر لیا اور بغیر پیچھے دیکھے اپنی راہ چلتی رہی، یہاں تک کہ بخیر و عافیت گھر پہنچ گئی۔ مجھے نہیں معلوم کب تک استاد کمال الدین میرے پیچھے آئے اور کب راہ مڑ گئے۔ ہفتہ بعد پھر یہی واقعہ ہوا، اس بار بھی نظر انداز کیا۔ بازار میں ان کو تماشا بنانا نہیں چاہتی تھی اور نہ خود تماشا بننا چاہتی تھی۔ ان کا احساس بھی یاد تھا کہ مجھے کن ذہن پر انہوں نے کتنی محنت کی تھی جب میں چھوٹی سی تھی اور بار بار پڑھا ہوا سبق بھول جاتی تھی۔ تیسری بار میں ان کے تعاقب کو نظر انداز نہ کر سکی اور جب وہ میرے تعاقب کرتے ہوئے قریب آ گئے تو رک گئی اور مڑ کر ان سے مخاطب ہو گئی، استاد صاحب کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے جو آپ میرا یوں پیچھا کر رہے ہیں؟ کوئی پرابلم ہے تو بتائیے، میں بہت شرمندہ ہوں رابعہ اور تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ جس روز اظہار محبت کی غلطی ہوئی اس دن سے جان سولی پر ٹنگی ہے۔ جیتا ہوں اور نہ مرتا ہوں۔ شرمندگی اس قدر ہے کہ اپنے ضمیر سے بھی آنکھ نہیں ملا سکتا، اتنا پچھتاوا ہوتا ہے، کبھی کبھی جی چاہتا ہے خودکشی کر لوں۔ زندگی کی اب بس ایک خواہش تھی، تم ایک بار کہیں مل جاؤ تو تم سے معافی مانگ لوں۔ اگر تم معاف کر دو تو سکون آ جائے، یقین کرو سکون سے مر سکوں گا اور قبر میں بھی سکون سے سو سکوں گا۔ وہ اس قدر نادم نظر آ رہے تھے کہ مجھے ان پر ترس آ گیا۔ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ یہ رستہ تھا، عام گزرگاہ تھی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ جب انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، رابعہ کہو تم نے مجھے صدقے دل سے معاف کر دیا، تو میں یہ الفاظ دہرائے بغیر نہ رہ سکی اور کہا، استاد صاحب میں نے آپ کو صدقے دل سے معاف کیا۔ بے شک بھول انسان سے ہو جاتی ہے اور آپ بھی ایک انسان ہی ہیں۔ بولے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کا دل، مگر بوڑھا نہیں ہوتا اور دل پر کسی کا اختیار نہیں۔
اسے کوئی شے پسند آ جائے تو بچہ بن جاتا ہے۔ تم نے میری بھول کو معاف کیا، مجھے سکون آ گیا۔ اللہ تم کو خوش رکھے، اب کبھی تمہارے راستے میں نہ آؤں گا۔ واقعی اس روز کے بعد استاد صاحب پھر کبھی میرے راستے میں نہ آئے۔ انہوں نے مجھ سے استدعا کی تھی کہ ان کے اس راز کو راز رکھوں گی اور کبھی کسی کو نہ بتاؤں گی۔ میں نے بھی ان کی بزرگی کی لاج رکھتے ہوئے کبھی اس بات کا کسی سے ذکر نہ کیا اور ایک انسانی غلطی سمجھ کر فراموش کر دیا کہ انسان کا دل واقعی کبھی کبھی اسے ایسی خطا کرا دیتا ہے جب کوئی اپنی دلی کیفیت پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ میں اچھی لڑکی تھی، استاد کمال الدین بھی باکردار آدمی تھے، تو یہ کہانی شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گئی۔ میں رسوا ہوئی اور نہ وہ ذلیل و خوار ہوئے، لیکن سوچتی ہوں ہمارے معاشرے میں آئے دن ایسی کہانیاں جنم لیتی رہتی ہیں۔ یہ داستانیں کوچہ کوچہ بکھری پڑی ہیں۔ جب ناسمجھ اور نادان نوعمر لڑکیاں اپنے استادوں سے مرعوب ہو کر ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتی ہیں اور آخر میں عمر بھر کا پچھتاوا پلے بن جاتا ہے۔ والد صاحب کی بیماری بہت بڑھی تو ان کو لاہور لے گئے، جہاں کینسر تشخیص ہوا۔ یہ ایسی بیماری تھی کہ علاج کرواؤ تو مرو، نہ کرواؤ تو مرو۔ بھائی کو ابھی نوکری نہ ملی تھی۔ والد کی تھوڑی سی پینشن میں گزر بسر ہو رہی تھی۔ کینسر کی عفریت نے منہ کھولا تو ابا جی کے علاج کی خاطر مکان بک گیا اور ہم کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ یہ بعد میں پتہ چلا یہ کرائے کا یہ مکان استاد محترم کا ہے، جس کا ہم برائے نام کرایہ دیتے تھے۔ جب ہمارے مالی حالات بہت خراب ہو گئے تو پریشانی کے یہ عالم میں ایک روز استاد کمال بھائی کو ملے۔ یوں کہ وہ ہسپتال گئے تو وہاں والد صاحب کو بھائی جان معائنے کے لیے لے گئے تھے۔ کینسر وارڈ میں ٹکراؤ ہو گیا۔ استاد کمال اپنے بڑے بھائی کو چیک اپ کے لیے لائے تھے، خیر خیریت دریافت کی۔ جب انہیں پتہ چلا والد صاحب کینسر میں مبتلا ہیں تو بہت دکھی ہوئے۔ اب روز گھر آنے لگے، والد کی تیمارداری کے بہانے علاج کے لیے رقم اور دوائیاں لا کر دیتے۔ ڈاکٹروں نے ابا جی کا آپریشن بتایا، خرچہ بہت زیادہ تھا۔ استاد صاحب نے ہمت بندھائی اور ان کو آپریشن کے لیے آمادہ کیا۔ دوران آپریشن دن رات ساتھ رہے اور تمام خرچہ انہوں نے اٹھایا۔ یہ ان کا ایسا احسان تھا جس کو ہم لوگ کبھی نہیں بھلا سکتے۔ والد صاحب کی زندگی نے وفا نہ کی، وہ کچھ عرصہ بعد خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن استاد کمال نے ان سے وفا کی۔ میرے بھائی کو اپنے اثار و رسوخ سے ملازمت دلوا دی، میری تعلیم کا خرچہ اٹھایا اور دکھ سکھ میں کام آتے رہے، یہاں تک کہ جب میری شادی کا وقت آیا تو انہوں نے کافی رقم قرض حسنہ کے طور پر والدہ کو دی، جو بعد میں معاف کر دی۔ ان کی عنایت سے آج میں اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں۔ بھائی روزگار ہے، امی ان کو ہر وقت دعائیں دیتی ہیں، اگر وہ مدد نہ کرتا تو ہمارا کیا بنتا۔ آج میں سوچتی ہوں انسان بھی عجب فطرت لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں مگر محبت کو آڑ بنا کر دوسروں کو شکار کرتے ہیں، ان کی عزتوں کو خاک میں ملا کر خاندانوں کو تباہ کر دیتے ہیں، اور ایک وہ جو واقعی محبت کرتے ہیں تو پھر صدقے دل سے بغیر کسی طمع اور لالچ کے اس جذبے کو دل میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ عمر بھر اس پھول کو مرجھانے نہیں دیتے، ان کی مہک سے اپنی روح اور دوسروں کی زندگیوں کو معطر رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے دم قدم سے اس دنیا میں بہار ہے۔